قرآن شریف لیجیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مماثل له لا مثال له لا مثل له لا مثال له لا مثل له لا ند له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب أجسامنا وطبيب أحبابنا وطبيب أخواننا طبيب أخواتنا وطبيب أمهاتنا وطبيب إيماننا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا ونذيرنا وبشيرنا ونورنا ونور ربنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قلوبنا ونور عيوننا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا وعربينا وعجمينا ومكينا ومدنينا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومأوانا وملجانا سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام و سامعین کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے پچھلے رمضان المبارک میں یہ حاضری ہوئی تھی، 1 سال پورا ہوا ہے. رمضان میں پھر آنا ہوا ہے. یا علی مسجد ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد کے وقت میری حاضری تھی اتفاقاً. تو بہت کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ سب، اور الحمدللہ دن بدن کام آگے بڑھتا جاتا ہے. بہت کچھ ہو گیا ہے کام، اور بہت کچھ باقی بھی ہے انشاءاللہ. اوپر کا کام ہو گیا، اچھا اس طرف ہو، ٹھیک انشاءاللہ اس طرف بڑھا رہے. چلو اللہ آسان کرے گا، ادھر سا بھی ہو جائے گا. بے شک اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو ایک بات جو بتانی ہے، آپ کے ایمان کی، آپ کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری دن ہیں یہ عبادت کے دن بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے دن بھی ہیں، دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے دن بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دن اصلاح کے، ہماری زندگی میں چینج آئے، تبدیلی آئے، اس کے دن بھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا جو سفر تھا ہجرت کا، سرکار کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، صرف ابو بکر صدیق تھے. تو حضور نے سفر کے دوران پوچھ لیا کہ ابو بکر
گھر والوں کو کس کے حوالے چھوڑ کے آئے؟ سرکار کے علم میں تھا، سب حضور کو معلوم تھا، پھر بھی حضور نے پوچھا تم نے جو میرے ساتھ سفر کیا ہے تو آپ کے جو گھر کے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے آپ کے بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، حضرت عائشہ آپ ہی کی بیٹی ہیں، تو پوچھا کہ آپ مطلب کسی نے سپرد کر کے آئے ہو؟ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں میرے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے چھوڑ دیا۔ یاد رکھو ابو صدیق کی ایک سنت ہے، جو بندہ بھی دین کے لیے اپنے گھر سے جائے، ایک منٹ کے لیے نکلے، وہ ہجرت میں ہے۔ مسجد میں جائے، گھر سے گیا، کسی مجلس میں گیا، تو آپ سمجھو کہ تھوڑی دیر کے لیے اس وقت آپ لوگ جو آئے ہو نا، یہ اللہ کے نام پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر گویا ہجرت کی ہے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر ہجرت کی ہے۔ بھئی ان لوگوں کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم ان کے غلام بھی نہیں بن سکتے، مگر یہ جو طریقہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے لیے نکلنا، گھر کو چھوڑ کر، اب رات کا ٹائم ہے، کتنے لوگ آئے ہوں گے آپ کی مسجد میں جو دن میں بھی جاگے ہوں گے، کام کیا ہوگا، جاب کی ہوگی، نوکری کی ہوگی۔ سارے لوگ تو ہماری طرح نہیں جو دن میں سو جاتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے۔ ہم فجر کے بعد تھوڑی دیر پڑھ کے سو جاتے ہیں تو 10 بجے 11 بجے کبھی بھی اٹھتے ہیں، پھر ظہر پڑھ کے پھر تھوڑا پڑھا، پھر لیٹ گئے۔ یہ حقیقت ہے، پتہ ہے ہماری زندگی اسی طرح کی ہے، الحمدللہ سکون والی زندگی ہے۔ ہمیں صبح کو اٹھ کے یہ نہیں فکر ہمیں کہ ہم شام کا کھانا کیا کھائیں گے، سچی بات یہ ہے، مگر ہر ایک آدمی کی ایسی زندگی تو نہیں ہوگی۔ آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو صبح کو ان کو فکر ہوگی، کوئی دکان سنبھالتا ہوگا، کوئی جاب پہ جاتا ہوگا، تو پورا دن آدمی مصروف رہتا ہے، اور پھر رات کو بھی۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے کسائی واڑے کیلی گیٹ سے کتنے لوگ چہرے جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب مہاجر لوگ ہیں اور مجاہد لوگ ہیں، صحیح بات ہے۔ ان کو دین کا ذوق و شوق ہے جو کھینچ کر لاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہیں یہ لوگ، سب لوگ نگاہ میں ہیں۔ آپ مایوس نہ ہو، آپ بھی تو، کیونکہ آپ نے بھی بستر چھوڑا ہی ہے تبھی تو یہاں ہو۔ میں بتا رہا ہوں پوری مسجد تو معتکفین والی نہیں ہے نا، کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب آئے ہوئے، تو تم سب لوگ اللہ کی نگاہ میں ہو اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہو۔ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، اتنی بڑی قربانی دینی، وہ بھی رات کے حصے میں۔ آدمی پر سستی طاری ہوتی ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ ہم سنانے کے لیے آئے ہو، مگر سننے کے لیے بھی تو چاہیے، تو آپ سننے کے لیے آئے ہو، اور تمہارا آنا ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ بھی ہوتا ہے۔ نیک بندے سے مراد اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ یہ مجلسیں جو ہیں یہ بڑی بابرکت مجلسیں ہیں، اور پھر خدا کے گھر میں ہے، یہاں دنیا کی بات نہیں ہوگی، سیاست کی بات نہیں ہوگی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ لہذا آپ مبارکبادی کے لائق ہو سب لوگ، اور یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، ورنہ آج کے دور میں یہ وقت کہاں ہے لوگوں کے پاس؟ آپ بتاؤ، زیادہ تر نوجوان نسل تو موبائل میں ٹائم گزارتی ہے،
اور باقی چوراہوں پہ بیٹھنے میں، باتیں کرنے میں، گھومنے میں، پھرنے میں، غیبت کرنے میں، مذاق کرنے میں ٹائم نکل جاتا ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے جو ہمارے ذہن کو اللہ نے ایسے بنایا۔ اب آپ تو لوگ کانوں سے سنتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہمارے بیچ میں ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو نہ سنتا ہے نہ بول پاتا ہے۔ اب بتائیے، یعنی آپ کا ذوق تو سلامت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ذوق تو سلامت ہے نا، آپ سن رہے ہو نا، تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل رہا ہے۔ اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ صرف مجھے دیکھ رہا ہے، وہ احساس کر رہا ہے، اور اتنا اس کے ذہن میں ہے کہ یہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ بھی تو ذوق ہوگا۔ کانوں والوں کا ذوق الگ ہے، دیکھ کر بات سننی اس کا ذوق الگ ہے، ہر شے کا ایک مزہ ہے، مگر سنتا ہی نہیں ہے آدمی، پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر بھی اللہ نے اس کے دل میں یہ ذوق ڈال دیا ہے۔ یہ سب خدا کی مہربانی ہے۔ آپ سمجھے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ آج کے فساد کے دور میں، فتنے کے دور میں لوگوں کو دین سے رغبت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے۔ یہ آخری اشرا ہے، میں نے جمعہ المبارک میں کچھ بیان کیا ہے، مگر جمعے میں لمیٹڈ وقت رہتا ہے تو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو میں نے ذہن بنا ہوا ہے، میں نے کچھ تیاری کر کے رکھی تھی، تو کچھ حصہ جو ہے رہ گیا ہے وہ آپ تک شیئر کروں گا۔ آج بھی بڑی شب ہے، 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ شب قدر جو ہے، پہلے اس کو تھوڑا سمجھانا ہے کہ شب قدر چیز کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ 27ویں جو تاریخ ہے وہ شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے۔ شب قدر ان 5 راتوں میں ہمیشہ گھومتی رہتی ہے، ہر سال الگ رات میں آتی ہے۔ آپ سمجھنا بات، کبھی 21 میں آ جاتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، اور کبھی 29 میں، یہ گھومتی رہتی ہے امت کے لیے۔ تو 5 راتیں ذکر میں نکالنی ہے، اللہ کی یاد میں نکالنی ہے، خدا سے مانگنے میں نکالنی ہے، خدا سے توبہ کرنے میں، گناہوں کو بخشوانے میں، ان 5 راتوں کی قدر کرنی ہے۔ تو 21 تو چلی گئی، ابھی آج 23 ہے، پھر کل چھوڑ کے پرسوں 25 ہے، اس کے بعد پھر 27 اور پھر 29۔ ہماری کوشش اور جستجو ہے نا، یہ 5 راتوں کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ پورا شجرہ مبارک ہے، یہ عشرہ جو ہے یہ پورا عشرہ مبارک ہے، مگر بہتر اور افضل اور جو امکان ہے وہ 5 راتوں کا ہے۔ اب قدر کی معنی کیا ہے؟ اصل میں پوری رات میں ایک پل ہے، پل سے ایک ساتھ ہے۔ کتنی ساتھ ہے؟ آنکھ بند کر کے کھولو اتنی ساتھ ہے، بس پوری رات نہیں ہے۔ جیسے آدمی کو نیند کا جھونکا کیسے آتا ہے، بس اتنی دیر میں آ کر چلی جاتی ہے۔ اس وقت جو آدمی مسلمان ہے، دعا مانگتے میں ہے، یا سجدے میں ہے، یا اللہ کا ذکر کرتے میں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، بیدار ہے، مگر خدا کے ذکر میں ہے۔ دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، نفل نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، درود شریف پڑھنا یہ بھی ذکر خدا ہی ہے۔ یہ سب ذکر ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، جاگ رہا ہے، یا مجلس میں بیٹھا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس وقت تم اللہ کے ذکر میں ہی بیٹھے ہو، تو وہ ایک پل ہے، پل ہے، ایک ساتھ ہے۔ اس ساتھ میں جو بندہ بیدار ہے اور اللہ کے ذکر میں کسی بھی شکل، اتنی شکلیں آپ کو بتائیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو اس وقت بھی وہ پل آ کر چلی جائے، یہ تو اس کی مہربانی کی بات ہے، تو سب کو نصیب ہو سکتی ہے۔
کیونکہ کچھ لوگ ذکر سن رہے ہیں اور ہم سنا رہے ہیں، تو ہم سب اب خدا کے ذکر میں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے، اب یہ سب خدا کی مہربانی کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے، مگر اس پل میں ہوتا کیا ہے یہ آپ کو سمجھا۔ پوری روئے زمین کا پانی دودھ بن جاتا ہے ایک سال کے لیے، یہ اس کی نشانی ہے۔ جو پانی ہے وہ دودھ بن جاتا ہے، مگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے یا ساتھ کے لیے۔ آدمی کے ہاتھ میں ہے تو دودھ بنا ہوا ہے، منہ پہ پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے کہ وہ چلی جائے ساتھ، یہ تو سب اس کی مہربانی ہے۔ بھئی ہم شربت پی رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی کو نصیب ہو جائے، ممکن سب کچھ ہے، مگر یار مہربان ہونا چاہیے۔ اب یہ سب دلوں کی کیفیت کے اوپر ہے۔ ہمارے پیر و مرشد تھے، ان کا نام تھا سید نور الہدا، یو پی کے تھے، اور سلسلہ چشتیہ کے میرے وہ پیر تھے۔ مجھے چاروں سلسلوں میں الحمدللہ خلافت ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے۔ میرا خاندانی سلسلہ تو نقشبندی ہے، مگر سلسلہ عالیہ قادریہ میں جو دو شاخیں ہیں، اشرفی اور رضوی، دونوں سے مجھے خلافت ہے۔ اسی طرح چشتیہ خاندان میں بھی دو واسطوں سے مجھے خلافت ہے۔ ایک تو مجھے جو خلافت ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی اولاد میں سے مجھے خلافت ہے، الحمدللہ۔ اور ایک جو میں بتا رہا ہوں، حضرت سید نور الہدا نوری، یہ یو پی بستی کے تھے۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے میں تو ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، مگر اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے گھر چھوڑ دیا، اور 77 سال کی عمر میں واپس گھر پہنچے اور انتقال ہو گیا۔ میں نے کوشش کی تھی ان کو اجین بلانے کا، مگر اللہ کی مرضی ہے وہ آئے نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اس میں زیادہ تر جو ہے اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آتا۔ انہوں نے بتایا تھا مجھے سارے لوگ خراب نہیں ہوتے۔ کوفہ دنیا کا وہ شہر ہے جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، مگر اسی کوفے میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بھئی سارے لوگ خراب ہوتے ہیں، درویشوں کی نگاہ ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ان کی خدمت یا ان کی صحبت نصیب نہیں ہونے والی ہوگی۔ میں نے کوشش بہت کی تھی، میں نے کوشش کی تھی، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ رمضان شریف کی 5 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرمایا، 2 سال پہلے۔ اب یہ تیسرا رمضان ہے، اور کورونا چالو تھا۔ اس پیریڈ میں وہ سفر میں تھے، اور خدا کی شان ہے ان کے گاؤں کے قریب ٹرین پہنچی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خیر، تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں شب قدر کا اعلان کر دوں، ورنہ خدا سے کے فضل سے ہر سال شب قدر کب آتی ہے اس کا مجھے اللہ نے علم دیا، مجھے پتا ہو جاتا ہے، وہ بتاتے، مگر مجھے اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے راز میں رکھا ہے، ان پردوں کو میں کھول نہیں سکتا۔ وہ بتاتے تھے کہ اللہ نے جن چیزوں کو راز میں رکھا ہے اور خدا کے رسول نے بھی ان کو راز میں رکھا ہے، تو پھر ایک عام انسان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بتا سکے۔ مگر وہ کہتے تھے کہ خدا کے فضل سے مجھے علم ہو جاتا تھا، اور جب وہ رات چلی جاتی تھی اس کے بعد وہ مجھے بتاتے تھے کہ اس سال جو رمضان کے اندر جو شب قدر ہے یہ فلاں تاریخ کو تھی، ایسے بتاتے تھے۔ بتائیے کیا کر سکتے ہیں، خدا کی طرف سے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ تو یہ میں شب قدر کے تعلق سے ان کی یاد آ گئی۔ وہ شاعر بھی بہت بڑے تھے،
اور باقاعدہ عالم دین بھی تھے، وہ سفر میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے کرتے عالم دین بن گئے تھے۔ آپ کے مدھیہ پردیش میں، اندور میں، دیواس میں، سانویر میں اور دھار میں بہت زیادہ رہے اپنی حیاتی میں۔ ہمارے گجرات کا ان کا گھر تھا۔ الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ کئی سفر کیے، میں ان کے ساتھ رہا، صحبت میں رہا، اور بہت جلالی تھے۔ ہر ایک آدمی کا کام نہیں کہ ان کے ساتھ رہ سکے، بہت جلال میں رہتے تھے، رات دن ذکر و اذکار میں رہتے تھے۔ اور میں نے خدا کے گھر میں بتا رہا ہوں، میری زندگی میں اتنی نزاکت اور نفاست، ان کا جوتا اتنا صاف رہتا تھا کہ ہم جیسے لوگوں کا چہرہ اتنا صاف نہیں، اتنی صفائی تھی۔ ان کے جوتے صاف کرنے کے وہ الگ ٹوالیاں رکھتے تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خدا نے ملاقات کرائی ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں نا سب۔ یہ اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں سے مجھے محبت ہے، اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ حقدار ہو۔ آپ کی جو محبت ہے اور آپ کا جو دین سے لگاؤ ہے، تو یہ چیزیں میں ساتھ میں رکھ کے قبر میں چلے جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اور اس کے پیچھے میرا ایک مقصد ہے کہ لوگوں کے اور دین کی طرف رغبت بڑھ جائے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں کوئی دنیا کی ایک پیسے کی آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ اللہ نے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ وہ بندوں کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ سمجھے؟ اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اپنے دکھوں کو لوگوں کے پاس پیش نہ کرو، اللہ سے کرو۔ جب تم تکلیف میں ہو تو کچھ بھی مت کرو، خدا کے سامنے قسم خدا کی اتنی بھی تکلیف ہے، اگر سچے دل سے تم نے اپنا راز خدا کو بتا دیا، اور اس کے تو علم میں ہے، تمہاری تکلیف کو تم نے کسی کو نہ بتایا اور خدا کو بتا دیا، اسی وقت اللہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور میری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے، میں نے خود زندگی میں اس چیز کو پایا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے خود پایا ہے۔ ایسے کئی موقع آ گئے کہ جہاں تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کسی سب کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے کوئی گنہگار نیکوکار کا سوال ہی نہیں ہے، بس دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب وہ کیفیت پیدا ہو جائے اسی وقت اللہ سن لیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور لوگوں کی اللہ نے نہ صرف سنی، ان کو سن کر ان کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ یہ تاریخ ہے اسلام، بہت مجرم لوگ، بہت گنہگار لوگ۔ یہ خراسان کے نوجوان تھے، بڑا نیک بچہ تھا، جوان تھا، خوبصورت تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کپڑے کی دکان پر وہ کام کرتا تھا۔ ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی، عورت اس پر عاشق ہو گئی، اور مالدار کروڑپتی عورت تھی۔ تو اس دکان پہ جا کے وہ ہمیشہ خریدی کرتی تھی۔ خریدی سے تو اس کا تعلق نہیں تھا، وہ اصل میں اس کو پسند کرتی تھی، تو اس کے پاس اس بہانے سے جاتی تھی۔ اس کی نیت میں فساد تھا کہ اسی طرح اس کو میں حاصل کر لوں، اور وہ بے خبر تھا، جو جوان تھا اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو گراہک سمجھتی تھی کہ بھئی کوئی بھی دکان پہ آنے والا گراہک ہے ہمارا، ہم سے مال خریدتا ہے۔ وہ ہمیشہ آتی تھی، اس کو دیکھتی تھی، مگر ایک دن اس نے پلان بنایا، کچھ زیادہ کپڑا خرید لیا، اور اس کے والد سے کہا کہ یہ کپڑا اتنا ہے، مجھ سے اٹھے گا نہیں، تمہارے بچے کو کہو کہ وہ مجھے کپڑا جو ہے گھر تک پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا جا۔ اب یہ اس کا پلان تھا پورا، یہ اس کے کپڑے کے ساتھ اس کو لے گئی گھر کے اندر، اس کو بٹھایا اور سارے گھر کے دروازے بند کر لیے، اور پھر جو ہے اس نے اپنا مقصد سامنے رکھا۔ جوان تھا، سمجھ گیا، اور اللہ سے ڈرنے والا بچہ تھا۔
اس نے دیکھا کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے اور تالے بند کر دیے. عورت نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے کہ بتائے یہ میں کیا کر رہی ہوں. اب میں چیخوں گی، پکاروں گی، پورے محلے کو جمع کروں گی اور میں تیرے اوپر تہمت لگاؤں گی. اگر یہ تجھے منظور نہیں ہے تو پھر میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. لڑکا سمجھ گیا کہ اس کی نیت بہت خراب ہے، تو اس نے دھیان تو اس عورت کی طرف تھا مگر دل کا دھیان خدا کی طرف تھا کہ اللہ اب مجھے تیرے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. میری نیت کو تو جانتا ہے اللہ، میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں. آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میرا کوئی مددگار نہیں ہے تیرے سوا. اللہ کی شان ایسی کہ اس کے دل میں خیال آ گیا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کچھ حاجت ہوئی ہے پیشاب پاخانے کی، تو مجھے اجازت دے اور کوئی جگہ مجھے بتا دے، میں فارغ ہو جاؤں، پھر جو کام کرنا ہے وہ کرے. اس نے بتا دی کوئی جگہ، پیشاب پاخانے کی فارغ ہونے کی جگہ بتائی. اس نے اندر جا کر پورا پائخانہ خود کا اپنے بدن پر بن لیا، اپنے بدن پر بن لیا، کیونکہ اور تو کوئی راستہ نہیں. اور پھر باہر نکلا. اس نے اپنی شکل بھی بدل دی تھی، پورا کپڑے خراب کر دیے تھے، کیفیت بتا دی. اب وہ کچھ کیا کر سکتی ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کے کو بھگا دیا. وہ جیسے گیا، قریب میں سے ایک ندی گزر رہی تھی پانی کی، جا کر اس نے اندر گیا کپڑوں سمیت، کیونکہ کپڑے اس کے خراب تھے، کپڑے سمیت اندر گیا، کپڑوں کو بھی دھویا، خود کو نہایا دھویا، باہر نکلا. تاریخ میں یہ بات آتی ہے، تھی تو بدبو اس کے بدن پر، مگر اس دن سے اس ندی کے پانی میں خوشبو آنا شروع ہو گئی اور وہ 50 60 70 سال تک زندہ رہا. جوان، عمر دراز ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، بغیر عطر کے زندگی پر اس کے بدن سے خوشبو آنے لگی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو قبرستان میں دفنایا گیا. اس کا قبرستان خراسان میں آج تک یہ مشہور ہوا کہ خوشبو والا قبرستان. 70 سال تک اس کی قبر سے بھی لوگوں کو خوشبو آتی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ وہ کیفیت ہماری بننی چاہیے. پھر اس کیفیت سے اللہ سے توبہ کریں، اس کیفیت سے اللہ سے حاجت مانگیں. وہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے روبرو بندہ ہو جاتا ہے. اب ہم دعا رواجی دعا مانگتے ہیں، لوگ رو رو کے دعا کرتے ہیں، لوگ سب آمین کہتے ہیں، ایک ہجوم ہوتا ہے. منائی نہیں ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر جب تک رواجی چیز ہوگی، یہ صرف الفاظ زبان تک ہوں گے، تب تک اس کا فائدہ نہیں ہے. وہی الفاظ جب دل سے نکلتے ہیں تو اسی وقت وہ چیز. وہ علامہ اقبال کا مشہور جو شعر ہے، ہم تو مائل کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں. اندازہ کر سکتے، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، تاخیر نہیں لگتی، ٹائم نہیں لگتا. وہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. آپ سمجھیں بات؟ تو یہ جو راتیں ہیں توبہ قبول ہونے کی راتیں ہیں، دعائیں مانگنے کی اور دعائیں قبول ہونے کی راتیں ہیں. یہ جو اشرا ہے یہ ہمارے لیے سرکار کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. کتنا بھی گنہگار بندہ ہے، اگر دل کی کیفیت وہ بنا لے کہ آج میں تیری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان رب ہے. میں اس دنیا کے ماحول نے مجھے برباد کر دیا ہے، دنیا کی خواہش نے مجھے شیطان بنا دیا ہے، میں نفس کا بندہ بن گیا ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، خطاکار ہوں، اور تو بڑا کریم رب ہے. یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے
میں نے 50 بار اس کو میں پڑھتا ہوں، قسم خدا کی مجھے اتنا لطف آتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کتنی پیاری آیت ہے معلوم ہے. یہ جو اللہ کا فرمان ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عام انسان جو ہیں ان میں سے بھی جو انتہائی مجرم، گنہگار، خطا کار، کی لفظ سے انسان آیا ہے. یا ایھا الانسان وہ آیا ہے، انسان میں تو سب آتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس بات کو خیال رکھیے، قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایسا آدمی جس سے ساری دنیا کے لوگ نفرت کریں، ایسا مجرم ہو. کچھ لوگ اس طرح کے گنہگار ہوتے ہیں، ان کے گناہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ پھر والدین ناراض ہو جاتے ہیں. بہت مرتبہ اخباروں میں دے دیتے ہیں کہ اب یہ بچہ یا بچی ہمارے کہنے میں نہیں ہے، اب اس سے کوئی بھی برتاؤ یا ویوہار کرے گا اس میں ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی. ایسے اخباروں میں لوگ دیتے ہیں. یہ کہنے میں ہی نہیں ہے صاحب، کل جا کے کوئی مصیبت میں پڑ جائے گا، ہمیں بھی مصیبت میں ڈالے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح کے باغی لوگ، بغاوت کرنے والے لوگ، اللہ نے فرمایا کہ اے بندہ، تو سب سے تو بغاوت کر چکا ہے اور سب سے مایوس بھی ہو چکا ہے، اور میرا بھی تو باغی ہے، میرے در سے دور ہے. مگر سن لے، تیری ماں اور باپ نے بھی تجھے دھتکار کے نکال دیا ہے گھر سے، تیرے دوستوں نے بھی راستے تبدیل کر لیے کہ یار اس آدمی سے دوستی رکھنے جیسی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا ہے، اتنا مجرم اور اتنا خطا کار، اتنا گنہگار بندہ ہے، اس کو رب کی رحمت پکار رہی ہے. کیا ہے؟ باغی، مجھے میرے در سے دور رہنے والا، سن لے ایک بات تیرے رب کی، سن لے، وہ یہ ہے کہ تیرا رب بڑا کریم ہے. کتنی بڑی بات ہے، تیرا رب بہت کریم رب ہے. یہ اس بندے کے لیے اللہ کا بیان ہے. ہم تو گنہگار ضرور ہیں مگر سرکار کے امتی ہیں، تو پھر ہم سے اللہ کتنا مہربان ہوگا ہمارے ساتھ. تو اس کا رویہ بہت بہتر ہے. اور آج تک آپ سوچیں گے تو اللہ ہمارے اوپر آج تک اس کی نعمتیں کتنی ہیں. ہم دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کتنے تکلیف میں ہیں، کتنی مصیبت میں. اور ایک بات اور اللہ کے رسول کی حدیث کی آتا ہے آپ لوگوں کی تسلی کے لیے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خدا کے رسول کو فرمایا، تو اللہ اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. کتنی بڑی بات. اس میں کیا راز ہے خدا کا؟ کیوں معلوم ہے کہ جب بندہ تکلیف میں آتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے. ایسے خوش قسمت بہت کم لوگ ہیں جو تندرستی میں بھی اس کو یاد کرتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہیں جو تندرست ہوں اور اللہ کو یاد کریں. اللہ کی حکمتوں کو کون جانتا ہے؟ حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، پاکستان میں ان کا مزار ہے، مشہور بزرگ ہیں. ان کو دمے کی بیماری تھی، سانس کی بیماری ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو، بہت تکلیف رہتی ہے. نوجوان تھے مگر اللہ کی شان ایسی تھی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک ان کے پاس جتنے لوگ بیمار آتے تھے ان کو دم کر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے. اور بڑی بڑی لمبی قطاریں لگتی تھی. اللہ کے ولی تھے وہ، اللہ نے ان کی زبان میں شفا رکھی تھی، ہاتھ میں شفا رکھی تھی. ان کی والدہ حیات تھی. اب دن میں پورا دن یہ چلتا تھا، رات کو والدہ کو نیند نہیں آتی تھی ان کی تکلیف کو دیکھ کر. ان کو جب دم کی بیماری ہوتی تھی، پرانے زمانے میں لوگوں کو دیکھا تھا، اب تو کم ہو گئی ہے مگر کچھ لوگوں کو دما جب چڑھتا ہے تو آدمی ہنستا ہے، پریشان ہوتا ہے، نیند کا تو سوال ہی نہیں. تو والدہ وہ کمرے کے کھڑکی سے دیکھتی تھی، ماں کا دل تھا، پریشان ہوتی تھی. ایک دن والدہ نے بیس بدل کر، بولی بدل کر، وہ جو لوگ آتے تھے نا دعا کے لیے ان کے اس میں جو ہے لائن میں کھڑی ہو گئی، بیس بدل دیا
آواز بدل دی، برقع وغیرہ پہن لیا ہوگا اور کھڑی رہ گئی، اور اسی اپنے بیٹے سے بیس بدل کر آواز بدل کر کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو دمے کی بیماری ہے، آپ اس کے لیے دعا کرو کہ اس کو اللہ شفا دے۔ ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور دعا کی۔ خدا کی شان ہے، شام سے ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ خود کی طبیعت، ماں کا دل ہے نا، ماں سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا، دعا کی ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کی شان ہے، وہ ٹھیک تو ہو گئے۔ اب ماں کے دل میں خوشی ہے کہ آج امید رکھتی ہوں کہ آج میرا بیٹا نیند کرے گا، نیند آ جائے گی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، آج نیند کرے گا۔ تو جب آدھی رات ہوئی نا تو کھڑکی سے چپکے سے دیکھا کہ کس کیفیت میں، تو حضرت حافظ جمال رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رو رہی ہے، آنسو جاری تھی۔ چونک گئی کہ یہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہو گئی مگر پھر رونے کی وجہ کیا بنی؟ تو دروازہ کھول دیا، سلام پیش کیا، کہا بیٹے طبیعت کیسی ہے؟ بولے طبیعت تو ٹھیک ہے۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ آج کیوں رو رہے ہو؟ کہ اماں کیا بتاؤں، میری جب طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا تو میں بیٹھا رہتا تھا، سو تو نہیں سکتا تھا، مگر کبھی کبھی نیند کا جھونکا آ جاتا تھا تو میری عیادت کے لیے سرکار تشریف لاتے۔ آج اس نعمت سے میں محروم ہو گیا، سرکار آ کر میری خیریت پوچھتے تھے، آج اس نعمت سے میں محروم ہو گیا۔ اب سمجھے آپ، علامہ اقبال نے یہ دل کے لیے کہا ہے، یہ دل جو ہے اس کو، یہ جب دل ٹوٹے گا تو خدا کا قرب جو ہے نا نصیب ہوتا ہے۔ ہماری طبیعتیں تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتی، جو ایمانداری کی بات ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ ہماری جو مزاج ہے اس وقت کیا ہے، ہم تکلیف نہیں چاہتے۔ اللہ نے ہمیں کیوں، اللہ کو کیا فرق پڑے گا، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں روزے میں جو ہے کھانے پینے سے دور رکھنے میں؟ کیا مقصد ہے خدا کا؟ اس کو فرق کیا پڑے گا اس کی خدائی میں؟ ہم بھوکے رہیں یا ہم کھانا کھائیں، ہم پلاؤ اور پکوان کھائیں اور یا سادی روٹی کھائیں، اس کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کی حکمت کو سمجھنا ہوگا۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے، کھانا اللہ کے لیے ترک کر دیتا ہے تو بندہ خدا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے نا، سرکار نے فرمایا روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بہتر ہے۔ حالانکہ معاف کرنا، ہماری جو روزے کی حالت میں کیفیت ہے وہ تو بدبو ہے، مگر سرکار نے اس کو بدبو نہیں کہا ہے، بو کہا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ نفس مرتا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے روزے رکھوانے کی؟ دینا ہے اس کو ویسے ہی بھی دے سکتا ہے، بھوکا رکھ کر کیوں؟ یہ اس کی حکمتیں ہیں، سب اس کی معرفت ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ صبح سے لے کر 14 گھنٹے کا روزہ رکھوانے میں اس کی حکمتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اب دیکھنا روزے کی کیفیت والا آدمی رہے گا نا جو، تو وہ نیمترن میں رہے گا، کنٹرول میں رہے گا۔ کوئی جھگڑا کرے گا تو بولے گا صاحب میں روزے سے ہوں، یا رمضان کا مہینہ ہے، ڈالنے کی کوشش کرے گا نہیں، کیونکہ نفس کمزور ہے۔ روحانیت جو ہے، یاد رکھنا، یہ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کسی نے پوچھ لیا ایک سادے انسان نے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ 3 ہتھیار ہیں، آپ چاہو تو آپ کو بھی میں دے دوں۔ بولے دے دیجیے۔ بولے بھوک کی تلوار۔ بھوک سمجھ رہے ہو؟ بھوکا رہ کر، یہ بھوک جو ہے نا یہ تلوار ہے، اور پھر لوگوں سے، انسانوں سے جدا ہو کر اللہ کے لیے اکیلا رہ جانا، جیسے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، اولیاء اللہ تو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ لوگوں سے کٹ کر رہ جا، اپنے آپ کو اکیلا سمجھ لے، اکیلا بنا لے،
تو اکیلا رہنے کا جو ہے وہ نیزہ ہے، اکیلا پن اختیار کر لے، اور خاموشی کا تیر ہے، خاموش رہو، ضرورت سے زیادہ باتیں مت کرو۔ یہ زبان سب سے زیادہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے لوگ جو ہوں گے گنہگاروں میں، ان میں سب سے بڑی تعداد میری امت کی زبان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، کسی پر تہمت لگانا زبان سے ہوتا ہے۔ ایک زبان کے کئی گناہ ہیں، اتنا گناہ اور اعضاء نہیں کرتے جتنی زبان سے گناہ ہوتے۔ تو خاموشی جو ہے، خاموشی، یہ خاموشی کا کھنجر، خاموشی کا تیر، یہ بابا فرید الدین، خاموش رہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرو۔ بھائی ضرورت سے مراد کیا ہے؟ ہم گھر میں ضرورت کی بات ہے، والدین سے، بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، خیر کی بات کرو، اس میں تو کوئی منائی نہیں ہے۔ کنٹرول کہاں رکھو؟ گناہ کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تہمت لگانے سے، کسی کا مذاق کرنے سے، یہ سب دوزخ میں لے جانے والے راستے ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا زبان کی خاموشی جو ہے اس کو آپ اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے جو فرمودات ہے، بلکہ حضور نے مومن کی نشانیاں بتائی اور بہتر لوگوں کی نشانیاں بتائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آدمی دیکھنے میں خوبصورت ہے تو کافر آدمیوں میں کتنے لوگ ہیں؟ یورپ کے اندر تو کوئی بدصورت آدمی نہیں ہے، سب خوبصورت ہیں۔ یورپ کنٹری کے اندر یعنی سفید کلر کے سب لوگ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جو بھونڈ رہی ہے نا، بھونڈ جو ناپاک جانور ہے، ان میں بھی سفید لوگ ہوتے ہیں، بھیڑیے بھی سفید ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ چمڑی سفیدی سے کوئی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے، یہ تو خدا کی مرضی ہے، کسی کو ظاہری خوبصورتی دے دے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد حضور نے کہا پھر تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ جن کا برتاؤ اچھا ہے۔ پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھتے ہیں۔ آدمی کا پتہ باہر سے نہیں چلتا ہے، اپنے گھر سے چلتا ہے۔ ایک مسلمان کا رویہ گھر والوں سے کیسا ہے؟ ہم گھر کے اندر تو ظالم بن کر بادشاہ بن کے رہتے ہیں اور باہر اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوئی قیمت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں۔ بیوی سے برتاؤ کیسا ہے، ماں اور باپ سے برتاؤ کیسا ہے۔ میں بہت سی چیزیں لکھ کر بھی آیا ہوں والدین کے حقوق کے تعلق سے۔ اب بات آ گئی ہے تو باتیں آپ کو سنا دوں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑی فساد یہ ہے والدین کے تعلق سے جو ہے سب سے بڑی بے رخی ہے۔ خدا کے رسول کی حدیث سنو، پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا جو تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ میری عمر دراز ہو اور میرا رزق وسیع ہو، یہ حضور نے نسخہ بتایا۔ عمر تو اللہ کی طے شدہ ہے نا، موت طے شدہ ہے، مگر یاد رکھو اس فرمان رسول سے یہ ہے کہ اللہ تمہاری موت کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تو ہے نا، اللہ چاہے تو تمہارے موت کا وقت ٹال دے گا۔ ایسا عمل حضور نے بتایا ہے ہمیں۔ ہر ایک آدمی چاہے گا کہ میں زندہ رہوں، مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے تو کیا ہوگا؟ 80 سال کے آدمی کو پوچھ لو کہ شب قدر چاہیے تو بولے چاہیے تو ٹھیک، مگر عید کر کے پھر دیکھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ کبھی کبھی عجب لگتا ہے ہم لوگوں کو، بڑی عمر کے لوگ بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ دعا کرواتے تھے لوگوں سے، جو دعا کرو ہم وہی مدینے میں رہ جائیں، جنت البقیع۔ اب کوئی آدمی دعا نہیں کراتا ہے،
بلکہ دعا کریں خیریت سے ہم واپس آ جائیں، اسی ظلم بڑے ماحول میں آ جائیں جہاں لعنت ہی لعنت برس رہی ہے۔ اس ملک مدینے کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے کہ نہیں ہو؟ پرانے زمانے کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں۔ میں نے ایسے شخص سے اللہ نے مجھے ملاقات کرائی ہے جو گجرات سے پیدل حج کر کے واپس آیا۔ ابھی کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے، میرے خیال سے وہ کویت وغیرہ تک پہنچ گیا ہے، انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا۔ صاحب کیا نام ہے؟ شیاب صاحب، ہاں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اس کو ایسی امید ہے۔ جوان نے بڑی ہمت کی ہے، مگر یہ اس دور کے اندر پرانے زمانے تو قافلوں کے قافلے جاتے تھے۔ سرکار نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی چاہے کہ میری عمر اللہ بڑھا دے اور میرے رزق میں اللہ برکت دے دے، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے معاملے کو ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری عمر بھی بڑھا دے گا اور تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی۔ والدین کے ساتھ اور رشتہ داری کے ساتھ، رشتے میں سب آئیں گے، بھائی آئیں گے، بہن آئیں گے، اور بھی رشتہ داری، چاچا آئے گا، ماما آئے گا، سب بہت سارے آئیں گے نا۔ یہ پورا رشتے خونی رشتہ، مطلب رکھنا تو سب سے ہے، مگر تمہارا اور ہمارا حق سب سے زیادہ یہ قرابت دار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ اس لیے اب اللہ رحم فرمائے، ابھی تو حالت ایسی ہے کہ قریب کے لوگوں سے ہی لوگوں کی دشمنی چل رہی ہے اور اتنی دشمنی کہ اس کا انت نہیں آتا، یعنی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ کوئی عمل کام آتا ہے، نہ کچھ، جگہ ہی جگہ ہے، اختلاف ہی اختلاف، اور ایک دوسرے کو دشمن بن گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات، یہ حالت ہے۔ تو ابھی ایک حدیث اور سن لو، کیونکہ یہ جو ہے تربیت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس کو مبرور حج کا ثواب عطا کرے گا۔ صرف دیکھنے کا اتنا ثواب ہے، پھر خدمت کا کتنا ثواب ہوگا۔ والدین کو جو چپٹی کرتا ہے، مالش کر کے دیتا ہے۔ آج کل کے تو بچے جو ہیں نا وہ بیڈ روم الگ بنا لیتے ہیں، والدین کے ساتھ ان کا کوئی رویہ نہیں، کب آیا کب گیا، بلکہ والدین فکر میں رہتے ہیں کہ آدھی رات ہو گئی ابھی بچہ آیا نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں۔ یاد رکھو کامیابی ایسے لوگوں کو کبھی نہیں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کسی پیر کی دعا تمہارے حق میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی، کسی اللہ کے ولی کی جو دعا بھی تمہارے حق میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تمہارے والدین ناراض ہیں۔ اس دعا کو روک دیا جائے گا کہ خبردار اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی، کیوں کہ والدین اس سے ناراض ہیں۔ حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، والدہ ناراض تھی، روح نہیں نکل رہی تھی، رحمت للعالمین نے دعا مانگنے سے منع کر دیا۔ اب اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس شخص کے لیے میں دعا نہیں کروں گا، اس کی والدہ اس سے ناراض ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہو اتنا بڑا درجہ ہے، مبرور حج کا ہے، قبول ہونے والا حج، کتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک پیاری حدیث ہے، یہ سب نئی چیزیں جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں پروگرام کی جب تیاری ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تیاری کر کے جاؤں، کیونکہ لوگ پیار سے آئیں گے۔ اب اتنے دور دراز سے لوگ ہیں، میرے لیے تو تقریر کرنی اتنا مشکل ہے کہ وقت میں مطلب 3-4 وقت میں تقریر کرتا ہوں، تو میرے ساتھ وہی چہرے مجھے سامنے آتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی بات بتاؤں گا کہا کہ یہ تو ہم نے سنی تھی، تو کوئی کم بات ہے میرے لیے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور سالوں ہو گئے، مجھے 8 سال ہو گیا بھئی ایک ہی جگہ تقریر کروں، وہی لوگ مجھے سن رہے ہیں، تو میری کوشش رہتی ہے کہ کچھ نئی چیز سنا آپ کو مزہ آئے گا، ورنہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ رہے گا کہ بھئی تم میں سے یہاں رہنے والے لوگ میرے لیے نئے ہو سکتے ہیں، بلکہ کئی لوگ یہاں سے بھی آتے ہیں، ایسے بھی بچے ہیں، کئی لوگ ایسے، یہ بچہ بیٹا یہ جمعے میں وہاں آتا ہے میرے پاس بہت سے لوگ، ان کا جو نانو صاحب بیٹھے ہیں وہ نانو صاحب بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں۔
ابھی رمضان میں کم آتے ہیں مگر اللہ زیادہ لوگ آتے رہتے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں مگر یہ نئی چیز ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے خواب دیکھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں گیا تو قرآن کی کوئی تلاوت کر رہا ہے اور مجھے بہت سرور آ رہا ہے. تو میں نے پوچھا لوگوں سے, وہاں جو جنتی لوگ تھے ان سے, کہ یار اتنا بہترین قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ دکھائی تو نہیں دیتا مگر قرآن بہت بہترین پڑھ رہا ہے, یہ کون ہے؟ تو ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ یہ حضرت آپ کے صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہیں جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. سرکار نے پوچھا کہ اللہ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ وہ جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے. کہا اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی ہیں, اس کی ماں اس پر راضی تھی, اس لیے اللہ نے یہ درجہ دیا ہے. وہ بھی انتقال ہی نہیں کر گئے تھے, وہ زندہ تھے اور سرکار نے ان کو جنت میں دیکھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے تمہیں کامیابی چاہیے نا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بے شک پیر بھی بناؤ, بے شک استاد بناؤ, سب سے محبت رکھو, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, مگر تمہاری محبت کے, تمہارے ادب کے, تمہاری تعظیم کے, اب پیروں کے سامنے تم ایسے کھڑے ہو, یہ تو اچھی بات ہے. کہیں نہ کہیں میں بھی پیر بن جاتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کم مرید بناتا ہوں مگر کچھ لوگ میرے بھی مرید ہیں. آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں میں بھی کچھ لوگ ہیں. میں عرض کر رہا ہوں تو پیروں کے ساتھ, استادوں کے ساتھ کھڑا ہونا ثواب ہے, بہتر ہے. علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا لوگ, مگر یہ رویات کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تمہارے والدین. ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے, ان کے سامنے اگر اللہ نہ کرے تو میں کرو, ان کے سامنے دلیلیں کرو تو فیل ہو. پیر کا کتنا ادب کر لو, استاد کا کتنا ادب کر لو, سب سے بڑا پیر تمہارے گھر میں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت کا دروازہ ہے. ہو سکتا ہے انسان ہے, اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آتا ہوگا, اس کا جواب میں دے دوں. سوال یہ ہوتا ہوگا بہت سے لوگوں کے کہ یار والد صاحب ہمارے کہنے سے حساب سے چلتے نہیں, وہ خود اپنی چلاتے ہیں, شکایت رہتی ہے والدین سے. انسان ہے نا وہ, مطلب وہ بھی انسان ہے, فرشتے تو ہے نہیں, تو ایسی رہتی ہے, ارے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں, آپ کہتے ہو ادب کرو, وہ کرو, مگر وہ کام مانتے ہیں ہماری, وہ اپنی چلاتے ہیں. لوگوں میں بیچ میں ذلیل بھی کرتے ہیں, رسوا بھی کرتے ہیں, ہماری بات نہیں مانتے, ہمارا کام نہیں مانتے. ایسی شکایتیں رہتی ہیں. انسان ہے اور اس میں وہ غلطی بھی ان سے ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو, کبھی ہمارے ساتھ بے انصافی بھی کر سکتی. انسان ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں کماتا ہوں, میرے والد کماتے نہیں ہیں, ابھی ان کی عمر نہیں ہے دھندا کرنے کی, کاروبار کرنے کی, وہ فری بیٹھے ہیں. میں کماتا ہوں مگر میری کمائی جو ہے اس میں بھی وہ مداخلت کرتے ہیں کہ یا خرچنا ہے یا نہیں خرچنا ہے. یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کی, یہ بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا سن بیٹے, جو تو کماتا ہے وہ بھی مال تیرے باپ کا ہے. تو کمانے کب سے سیکھا ہے؟ کما ربیانی صغیرا. اللہ نے قرآن میں کہا جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے ماں باپ کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ نے ڈال دی تھی, ورنہ تو پھینک دیتے. کون پیخانہ صاف کرتا؟ ماں کے دل میں محبت نہ ہوتی تو یہ گندگی کون صاف کرتا؟ پھینک دیتا آدمی, اتنی کون کرے گا؟ اب اندازہ کرو, اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نہیں, ان سے اف بھی مت کرو. اب تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کو, کیونکہ زیادہ تر جوان بچے ہو, کہ اگر والدین سے ناراضگی ہے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میں حق پر ہوں اور والدین کی غلطی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی غلطی کو برداشت کرو, اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ دوسری شکل میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دے گا. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں, مگر اللہ کوئی اور سبب بنا دے گا.
اللہ تو غفور الرحیم ہے. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ میں کر رہا ہوں یہ برکت والی راتیں ہمارے اوپر سے گزر رہی ہیں. الحمدللہ آپ کو بڑا ذوق و شوق ہے, بڑی محبت تک کے ساتھ آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہو. آخری بات جو مجھے کرنی ہے شب قدر کے تعلق سے, رات راتوں میں کرنا کیا ہے؟ یا تو قرآن پڑھو, یا نفل پڑھو, یا اللہ کا ذکر کرو, یا درود شریف پڑھو, یا ایسی مجلسیں ہوں تو اس میں جا کر بیٹھو. چوراہوں پر مت کھڑے رہو, یہ میری خاص آپ سے گزارش ہے. کیونکہ تم اپنے آپ اکیلے ہوگے تو دین کی باتیں کم ہوں گی, اور برائی, غیبت, مذاق, مستی یہ ٹائم پسار کرنے کی اور ٹائم ضائع کرنے کی راتیں نہیں ہیں. اور خصوصی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس بات کو غور کرنا کہ اگر تمہیں حقیقی معنی میں لطف چاہیے ان راتوں میں عبادت کا, میں یہ نہیں کہتا کہ کھانا مت کھاؤ, مگر کھانے پر کنٹرول رکھو, کم کھانا کھاؤ. اب وہ کیا اپنا تو مزاج ہی لوگوں کا ایسا بن گیا ہے کہ کھانے میں بھی مرغم غذائیں ہیں. اگر میری کوئی مانے تو میں یہ کہوں کہ سحری کا جو پروگرام رکھو اس میں کھانا ہلکا پھلکا بناؤ. تو لوگ کیا ہے صبح کو ان کا روزہ بھی ہے اور وزن مطلب بھاری نہ لگے. کھانے کے باقی دن ہیں, جوان آدمی ہیں, بوڑھے ہیں, کھانے کے تو زیادہ تر ہمارا قوم, میرے خیال سے میری ساری قوم جو ہے شوق ہے, اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, بنی اس لیے. مگر یہ عبادت کا لطف بتا رہا ہوں, آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لینا. میں آپ کو جو بات بتاتا ہوں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بتاؤں گا. آپ نے جس دن مرغم غذا کھا لی, گوشت کھا لیا, مانڈے گوشت اور پکی ہوئی اس طرح کی, اور پھر پیٹ بھر کے کھا لیا, اس دن آپ کو عبادت میں لطف نہیں, آپ کو سستی ہوگی, کائلی ہوگی, نیند زیادہ آئے گی, اور زبردستی کہیں بیچ گئے تو بیچ گئے, مگر لطف نہیں آئے. اور حالت روزے میں جب ہم رہتے ہیں تو لطف کتنا آتا ہے, سکون اور لطف آتا ہے. اسی لیے میں یہ کھانے کی منع نہیں کرتا, مگر یہ جو دن ہے, راتیں ہیں, اس میں جاگنے کا لطف اگر ہے, کیونکہ کھانے کا ایک اپنا لطف ہے, مگر اللہ کی محبت میں بھوکا رہنے کا بھی ایک لطف ہے جو روزے کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا ہے. ایک ہنسنے کا لطف ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایک رونے کا بھی لطف ہے. اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں رونے کا لطف اٹھا, اور اپنی گندی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو. ہم سب گنہگار ہیں, ہم مجرم لوگ ہیں, یہ مانگنے کا وقت ہے. اور والدین سے خاص طور پر جو ہے روزانہ ملو, تو دعا کی درخواست کرو کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے, اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں والدین کی فرما برداری نصیب فرما, رشتہ داروں کی دل میں محبت پیدا کر, ہمارے دل میں رحم ڈال دے کہ ہم غریب, مسکین اور مظلوموں سے محبت کریں. سرکار نے فرمایا ایک دکھی دل انسان کو اگر تھوڑی محبت دے کر, تھوڑی محنت سے ان کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے, دے کر کے خوش کر لیا, گویا تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کعبے کو بنا لیا. یہ ثواب اتنا بڑا ہے. اور پھر اس مہینے میں تو کیا ہے, نفل عبادت کا ثواب اللہ کے فرض کے برابر ہے, فرض کی ادائیگی کے بعد, اور ایک فرض 70 فرض سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں عطا کرتا. یہ کمائی ہے, اس میں جو ہے بھاؤ زیادہ ہے, نیکی کا بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا ہے, اس کا دام بڑھ گیا ہے. نیکی تو وہی ہے 11 مہینوں والی, مگر اس میں دام اس کا زیادہ ہے. بہت سے ایسی موسموں میں آپ کو پتا ہے نا, چیزوں کا دام بڑھ جاتا ہے. جیسے رمضان میں ٹیلر جو لوگ ہیں انہوں نے دام بڑھا دیے ہیں, سبزی والوں نے بڑھا دیے, کپڑے والوں نے بڑھا دیے کہ نہیں بڑھا دیے, سارے لوگوں نے بڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی نیکی کا دام بڑھا دیا ہے. ایک دو گے اللہ اس کا 700 گنا تک اس کا اجر دے. گزارش یہ ہے کہ نیکی کماؤ, وقت کو ضائع نہ کرو. زندگی بہت تھوڑی ہے, ہم برف کے بیپاری ہیں. گرمی کی موسم ہو
اور برف بیچنے والا جب بیٹھا رہتا ہے تو کتنا فکر میں رہتا ہے کہ یار جلدی کوئی گراہک آئے اور اس کو میں بیچ دوں، ورنہ وہ گل رہی ہے، پانی ہو رہا ہے نا۔ ہماری زندگی ایسی ہے، یہ روز کم ہو رہی ہے، ایک ایک وقت لمحہ لمحہ جو ہے کٹ رہی ہے زندگی۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، مگر بڑا نہیں ہو رہا ہے، اس کی عمر کم ہو رہی ہے۔ عمر میں اس کو اپنے بڑا سمجھ رہے ہیں مگر اس کی زندگی کے دن کٹ رہے ہیں۔ ہم سب لین میں کھڑے ہیں، سامنے ملک الموت ہے، تو زندگی تو خدا جانے جس کی اللہ نے جو رکھی مگر کم زندگی ہے۔ ہماری زندگی جو ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بے خبر رکھا ہے، اس کا یہ بھی اس کا فضل ہے کہ بے خبر رکھا ہے تاکہ ہم ہمیشہ آخرت کی تیاری میں رہیں۔ اس لیے اس مہینے میں، اس آخری عشرے میں اللہ کے حضور رونا سیکھو اور اکیلے میں رو اور اللہ سے باتیں کرو۔ آپ آج کی میری بات صرف 2 رکعت پڑھ کر آپ اکیلے میں جا کر سجدے میں چلے جاؤ، آپ کو اتنا لطف آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا کہ فجر کی اذان ہو جائے میں سر ہی نہ اٹھاؤں۔ اللہ سے جو رابطہ جب ہو جاتا ہے نا تو کچھ اور ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیں، توبہ کرنا سیکھیں اور لوگوں کو معاف کرو۔ ہمارے جو مخالفین لوگ ہیں، ہم سے جو دشمنی رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، ان کو معاف کرو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کی امت میں سب سے زیادہ مجھے 2 لوگ پسند ہیں، پوری امت میں۔ تہجد گزار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سارے لوگ ہیں امت میں، مگر 2 لوگوں سے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ کون؟ 2 لوگوں میں ایک والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو آج کا آخری سبق جو میرا ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ایسا نہیں ہے میں آپ کو بول رہا ہوں، مجھے بھی غصہ چڑھتا ہے، میں بھی کبھی کبھی حافظ سے باہر ہو جاتا ہوں، استغفر اللہ، اللہ مجھے بھی ہدایت دے۔ آپ سمجھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غصے کو پینا سیکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دوسرا، لوگوں کو معاف کریں۔ سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا، کسی چھوڑ دو یار، تو جانے تیرا کام جانے، اور تم نے جو کچھ مجھے کہا ہے وہ صرف عید میں ہم لوگ کن سے ملتے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ گلے ملتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، گلے دوستوں سے تو ملنا ہی ملنا ہے، مگر ان لوگوں سے جا کر ملو جو تم سے ناراض ہو، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے گلے ملو اور ان کو معاف کر دو، اور اگر تمہاری غلطی ہے تو ان سے معافی مانگو۔ آپ سمجھے؟ اب بہت سے لوگوں کا بھی یہ واٹس ایپ پہ ایک چیز چلی ہے کہ کہاں سنا معاف کر دو، بھائی تم نے 100 آدمی کے بیچ میں اس کے کپڑے اتار دیے ہیں اور اب صرف ایک میسج بھیج دے گا کہ کہاں سنا معاف کرنا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اس کو جا کر ملو اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ملو۔ اللہ کے لیے ابو بکر صدیق جیسی ہستی نے ایک غلام سے آزاد، اور آزادی بھی ابو بکر صدیق نے جس کو دلائی ہے، اس کے پاؤں پکڑ لیے جو کیچڑ اور گھارے سے بھرے ہوئے پاؤں تھے بلال حبشی کے، اور کہا کہ بلال خدا کے لیے معاف کر دے، تیرے ناراض ہونے سے میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے اور میرا حبیب بھی، آقا بھی مجھ سے ناراض ہے۔ ایسی معافی مانگنی چاہیے، تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ کیچڑ اور گھارے میں مزدوری کرنے والا آدمی، اور ابو بکر صدیق اس شخص کا نام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میری پوری امت اور صحابہ کرام اور سب میں وہ شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ کل قیامت میں اللہ سے دلواؤں گا۔ اس ابو بکر نے پاؤں پکڑ لیا، اس لیے ہو سکتا ہے ہم سے خطا ہو گئی ہو، کسی غریب کا دل دکھا دیا ہو، کسی دوستی کے ناطے میں ہم نے کسی کا، تو ان لوگوں سے معافی مانگی۔
اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں. ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے لسٹ میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. یہ راتیں عبرت حاصل کرنے کی ہے، یہ راتیں تبدیلی کی ہے، ان راتوں میں انقلاب برپا کرنا ہے. ہم اندازہ کرو جب آدمی دل پر لے لیتا ہے نا تو اللہ مدد بھی کر دیتا ہے. میں 1995 میں بیت المقدس مسجد اقصی کے زیارت کے لیے گیا تھا تو فلسطین کے علاقے میں گیا. میں نے وہاں سنا، پہلی بار میں نے دیکھا لوگ جوان بچوں انہوں نے لباس تبدیل کر لیے. میں نے پوچھا وہاں کے علماء سے کوئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ایک یہودی نے تانا دیا تھا مسلمانوں کو کہ تم رسول کی محبت کی باتیں کرتے ہو اور چہرہ تو ہم یہودیوں جیسا بنا کے رکھا ہے. رسول کی محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والے داڑھی کہاں ہے تمہاری، اور لباس ہم یہودیوں کو پہنا ہے. 1995 کی بات، ایک ہی دن میں جس دن تانا دیا نا یہودی نے، ایک ہی دن میں فلسطین کے اندر 50,000 جوانوں نے لباس اتار دیا، اسلامی لباس پہن لیا اور چہروں پہ مصطفیٰ کی داڑھی سجا لی. جواب دیا ان کو. یاد رکھو یہ رسول محترم کا سے محبت اور یہ ناطہ ہونا چاہیے. ہمارا ایک زندگی ہے، ہماری کوئی جان نکال نہیں سکتا. موت ہمارا طے ہے، اس سے پہلے ہمیں کوئی مار نہیں سکتا. یاد رکھنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور رزق کا ضامن اللہ ہے، روزی بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. ہماری تقدیر اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہماری قسمت خدا نے بنائی ہے، ہماری زندگی کے دن اللہ نے لکھ دیے ہیں، ہمارا مقدر خدا نے بنایا ہے. کسی کے باپ کی طاقت نہیں کہ اس سے پہلے ہماری زندگی ہم سے چھین لے گی. اور جب وقت آ جائے گا دنیا مل کر ہمیں ایک پل کیا ایک سیکنڈ بھی ہمیں دے نہیں سکتی. اسی لیے خدا پر پختہ بھروسہ رکھو اور ساری محبتوں کو مصطفیٰ کی محبت پر قربان کر دو. بس یہ چند باتیں تھی. میرے خیال سے میں 1 گھنٹہ بولتا ہوں تو الحمدللہ وقت ہو گیا ہے. اللہ کے حضور میں بھی توبہ کرتا ہوں. آج کی رات میں ہم سب مل کر اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں اور جو کچھ بیان کیا ہے اس پر اس گنہگار کو نااہل کو اللہ خود کو مجھے توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کی. اور اللہ آپ کو کے لیے بھی یہ میری گفتگو عمل کے قابل بنے اور اللہ ہم سب کی زندگی میں انقلاب عطا کرے. ہمیں یہ راتیں حضور کی آقا کی پوری امت کے لیے رحمت و بخشش کا سبب بنے، ہمارے لیے بھی رحمت و بخشش اور دوزخ سے نجات کا سبب بنے. اللہ ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے. جن لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے مسجد کمیٹی اور سارے لوگوں نے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. پھر جن لوگوں نے اس محفل کو آ کر سجایا، بہت دور دراز سے میں دیکھ رہا ہوں، کیلی گیٹ سے اور وہاں سے کسائی واڑے سے اور کئی دور دراز کے جگہ سے جو لوگ یہاں شریک ہوئے اور قرب جوائے کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا اللہ قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.